بالآخر طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ 29 فروری کو دعا میں باقاعدہ معاہدہ ہوا دونوں کے درمیان، جس کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا۔ البتہ 4 نکات جو اس میں اہم شامل تھے، خاص کر امریکی اور نیٹو فوج کی انخلا 14 ماہ کے اندر۔ دوسرا جو اس کے اندر نکات موجود ہے کہ افغان سرزمین نیٹو اور امریکن فوج کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اور تیسرا جو اس میں نکات ہے، خاص کر یہ ملا برادر جو ہے افغان گروپ کے بین الافغان جو مذاکرات ہوں گے وہاں موجود افغانستان میں، وہاں وہ مذاکرات کریں گے۔ چوتھا نکات اس میں جو خاص کر شامل کیا گیا ہے کہ مستقبل میں سیاسی استحکام افغانستان میں لایا جائے گا۔ بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 9/11 سے قبل ہی، سر جنگ سے ہی افغانستان جل رہا ہے اور بہت زیادہ تباہی افغانستان نے دیکھی ہے۔ کیا اس سے قبل بھی ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے قبل بھی امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہوئے، لیکن باقاعدہ طور پر اس طرح معاہدہ نہیں ہوا اور اعلامیہ جاری نہیں کیا۔ اب چونکہ جنگ بندی مشروط ہے 1 سال تک کے، ایک عملہ نہیں ہوگا جب تک اس کی وائلیشن نہیں ہوگی۔ اگر وائلیشن کی گئی تو اس کے بعد مذاکرہ، یہ جو جنگ بندی ہے تو اس کے اندر کوئی بھی نکات کا وائلیشن ہو گیا تو جنگ بندی ختم کی جائے گی، کیونکہ ماضی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بندی جو ہے کا اعلان کیا گیا تو بعد میں وائلیشن ہوئی، تو اس کے بعد جو ہے مذاکرات ختم ہوئے تو پھر ایک بار پھر افغانستان میں جنگ چل گئی۔ کیا امریکہ اس بار پھر جو طالبان کے درمیان یہ تسلسل سے جاری رہے گا اور جو افغان ملا برادر ہے وہ افغانستان میں اپنا وہی 4 نکات پر وہ بھی کام کرے گا اور امریکہ اس کے ساتھ اسی طرح ان نکات کے ساتھ تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا؟ کیونکہ تاریخ کچھ اور بتاتی ہے۔ اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار کالم نویس جلال نورزئی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ جلال نورزئی صاحب، جس طرح ابھی جو طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوئے، ان کا مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، 4 نکات جو میں نے پیش کیے، آپ کیا سمجھتے کہ اس کا تسلسل برقرار رہے گا مستقبل میں، جو یہ امن برقرار رہے گا؟ دیکھیے، یہ ایک بہت ہی مثبت پیش رفت ہے، اور یقیناً اس معاہدے کے بعد اور اگر اس پر مکمل عمل درآمد ہو اور امریکی افواج، نیٹو افواج کا افغانستان سے انخلا ہو اور اس کے بعد افغانوں کے درمیان مذاکرات ہو اور اس مذاکرات کے نتیجے میں ایک صورت گری ہو ایک نئی حکومت کی، تو اس کے اثرات نہ صرف افغانستان پر بلکہ اس کے اثرات بالخصوص ایران، پاکستان، اسی طرح سنٹرل ایشیا اور پھر اس سے بڑھ کر روس تک اس کے بڑے مثبت اثرات ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان جو 4 نکات جو ابھی آپ نے بھی بیان کیے ہیں، اس میں میرے خیال سے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ بڑے ایسے ایک واضح نکات ہے اور جو آسان بھی ہے اور اس پر عمل درآمد بہت ہی آسان اور یقینی ہے۔ لہٰذا اس پہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی ایک انٹرنیشنل پالیٹکس یا مفادات کی پالیٹکس اس کو داخل نہ کرے اس ضمن میں، چونکہ اب یہ ایک معاہدہ ہو چکا ہے اور بالآخر ایک 18 سال 19 سال بعد طالبان اور امریکہ کے درمیان یہ دوحہ کے اندر یہ ایک سٹیج سجی ہے، اور وہ اب سائن بھی زلمے خلیلزاد اور ملا برادر طالبان کی طرف سے یہ سائن بھی ہو چکا ہے۔ تو اب یہ گیند وہ واشنگٹن کے کورٹ میں ہے۔ اب یہ پوری ذمہ داری، یعنی میں اعلیٰ وجہ البصیرت یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر امریکہ اب سنجیدگی کا مظاہرہ کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان کے اندر آئندہ وقتوں میں امن قائم نہیں ہوگا، بلکہ خطے کے اندر بھی استحکام آئے گا، امن آئے گا۔ اور اسی سمیت اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے ان کے ملک کے لیے امن کا خطرہ درپیش ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ خطرہ بھی، اگر واقعی امریکہ یہ سمجھتا ہے، وہ خطرہ بھی مزید نہیں رہے گا۔ سر دست ان میں جو اب ایک 35 روز کے اندر یہ ان کا جو ایک عمل چلتا رہے گا کہ وہ یہ کہ امریکی افواج تو اول تو یہ 14 ماہ کے اندر یہ اس معاہدے میں ہیں کہ وہ بتدریج ان کا انخلا ہوگا، اور پھر 135 دن کے اندر یہ تعداد 8600 تک امریکی افواج اور اسی تناسب سے وہ نیٹو افواج وہ بھی کم ہوں گے۔ اور پھر ایک اس میں جو نقطہ ہے وہ 5000 طالبان قیدی جو اس وقت حراست میں ہیں یا وہ مختلف شکلوں میں امریکہ کے تحویل میں ہیں یا اس وقت کابل رژیم کے عقوبت خانوں میں ہیں، یہ اور اس کے بعد پھر یہ 10 مارچ تک یہ قیدیوں کا تبادلہ ہوگا اور 1000 قیدی افغان فورسز کی ان کے پاس ہے۔ جلال صاحب، یہیں پر صرف ایک بات پر آپ تسلسل سے اپنی بات جاری رکھنا، کیونکہ گزشتہ روز ہی افغان صدر نے یہ کہا ہے کہ قیدی جو طالبان قیدی ہے ان کی رہائی اس سے مشروط نہیں ہے، تو اس پر کیا اثرات نہیں پڑیں گے مذاکرات میں؟
دیکھو میں اس پورے سیناریو میں اس پورے تناظر میں افغان صدر کو کوئی اہمیت میرے خیال سے نہ میں ایک بحیثیت ایک مبصر کے دیتا ہوں، نہ اس کی کوئی اہمیت ہے، وہ خود بھی یہ جانتے ہیں۔ بلکہ اس نے یہ جو بات کہی ہے کہ یہ افغان حکومت کا مسئلہ ہے، تو اگر افغان حکومت کا مسئلہ ہوتا تو پھر دوحہ میں واشنگٹن اور طالبان کے درمیان مذاکرات کیوں ہوتے؟ پھر یہ مذاکرات تو افغان حکومت کے ساتھ ہی ہوتے۔ اور پھر اگر یہ اتنے ہی بااختیار حکومت ہے تو پچھلے سال ستمبر میں ان کے صدارتی انتخابات ہوئے ہیں، جبکہ نوٹیفیکیشن ابھی جا کے فیبرری میں اس کا اعلان ہو رہا ہے۔ اور پھر دوسرا عالمیہ، اگر یہ اتنی ہی بااختیار یہ حکومت ہے کہ یہ کہہ رہے کہ ہم ایک ساورن کنٹری ہے، تو پھر نیٹو کے حالیہ چند ہفتوں قبل پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ افغانستان آتے ہیں۔ اشرف غنی کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اس کو تو رات کے دوسرے پہر ہو جا کے اٹھایا گیا ہے کہ کوئی اہم شخصیت آپ سے بگرام بیس میں ملنا چاہتے ہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور پھر جب یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اشرف غنی کا بحیثیت صدر کے کہ وہ صدر منتخب ہو گئے ہیں، نوٹیفیکیشن باقاعدہ جاری ہوا، تو اس کے بعد تو عبداللہ نے نہ صرف اس نتیجے کو مسترد کر دیا بلکہ اس نے متوازی حکومت بنانے کا اعلان بھی کر دیا۔ اور اس کے آغاز میں انہوں نے سمنگان، انہوں نے جوزجان اور انہیں اسی طرح سے سرپل کے علاقوں میں اپنے گورنر بھی تعینات کر دیے، جبکہ اس حوالے سے ایک رد عمل اشرف غنی کی طرف سے دیا ہی نہیں گیا ہے۔ نہ ان کے وہ طبقات جو ان کے ہواری ہیں، جو ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یا دوسرے معنوں میں افغانستان کے اندر یا پاکستان کے اندر کے لوگ، نہ انہوں نے اس پہلو کو اجاگر کیا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے، پھر مائک پومپیو نے اس دن بھی کہہ دیا ہے کہ وہ ایک فیصلہ جو امریکہ نے کیا ہے اسی پر ہی عمل درآمد ہوگا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اب اس مذاکرات یا جو پیس عمل جاری ہے، اس میں سب سے زیادہ خطرہ طالبان عہد کے پابند لوگ ہیں، وہ قول اور قرار کے لوگ ہیں، وہ اپنا معاہدہ کبھی نہیں ٹوٹیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس دوران جو پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ایک جنگ بندی معاہدہ تھوڑا ٹائم پیریڈ لیتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے حملہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ امریکن فوج پر حملہ کیا، یہ تو گزشتہ سال کی بات ہے، تو ٹرمپ نے معاہدہ جو ہے نا اس میں جنگ بندی منسوخ کر دی، بات چیت کو ہی ختم کر دیا، تو اس کے بعد ایک بار پھر یہ جو طالبان اور امریکہ مد مقابل آ گئے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر ایسا کوئی سچویشن پیدا ہوگا یا محتاط رہیں گے؟ اول تو دیکھیں اس میں کوئی اس طرح معاہدہ نہیں تھا کہ ہم ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جب معاہدہ ہوتا ہے تو وہ دو طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا وہ دو طرفہ نہیں تھا۔ اور پھر یہ وقت کا ضیاع ٹرمپ کی طرف سے ہوا، جب وہ دو امریکن فوجی اس میں طالبان ایک حملے میں مارے گئے تھے، اور پھر اس نے مذاکرات کا یہ جو سلسلہ ہے اس میں دوبارہ تعطل کا اعلان کر دیا۔ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تاکہ وقت کا ضیاع نہ ہوتا۔ اور اس وقت تو ایک معاہدہ باقاعدہ ہو چکا ہے، دنیا کے 50 ممالک کے مندوبین دوحہ کے اندر موجود تھے، اور پوری دنیا یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں اور اس پر دستخط ہو چکے ہیں۔ تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ طالبان بہر طور، چونکہ وہ اس کا ایک نظم بڑا مضبوط ہے، اس کے اندر ڈسپلن ہے، وہ انتظامی اور سیاسی طور پر ان کی ادارے بڑے فعال ہے، لہٰذا وہ اس پر عمل درآمد کریں گے۔ اب جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اب یہ واشنگٹن پر اس کا انحصار ہے کہ وہ افغانستان کے اندر کابل رجیم یا وہاں کے انٹیلیجنس ادارے یا وہاں پہ افغانستان کے اندر موجود جو نئی دلی کی جو ایک لابی وہاں پہ ایک مضبوط موجود ہے، وہ اس حوالے سے اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ اس پیس عمل میں، اس امن کے اس پروسیس میں کوئی خلل نہ ڈالیں گے۔ اگر اس طرف سے خلل ڈالے جائیں گے تو لا محالہ اس کا اثر پھر اس معاہدے پر ضرور ہوں گے، کیونکہ جیسے ماضی میں آپ دیکھ لیں کہ میں اس طرف بھی چلا جاؤں، چونکہ افغانستان کا تعلق بہت گہرا تعلق ہے اس سے ماضی قریب کے حالات سے بھی، کہ جب جنیوا معاہدہ ہوا اور اس کے نتیجے میں 9 مہینے کے اندر روسی افواج کا انخلا ہوا، تو اس معاہدے پر اول تو نہ روس نے عمل درآمد نہ روس اس میں عمل درآمد میں کامیاب ہوا، نہ وہ جو کابل جو ایک حکومت روسی ماتحت موجود تھی ڈاکٹر نجیب کی، نہ انہوں نے اس پر عمل درآمد کیا۔ وہ حکومت بھی اپنی جگہ پر موجود تھی جبکہ روسی فوجیں نکل گئی، دوسری طرف سے روس نے دوبارہ سے پھر افغانستان کے اندر وہ مداخلت شروع کر دی۔ وہ مداخلت کیسی؟ وہ مداخلت اس طرح کہ کوئی بھی ملک، خواہ وہ پاکستان ہو، امریکہ ہو، وہ ایران ہو یا سوویت یونین ہو، انہوں نے اپنے حامیوں کو یا جہادی تنظیموں کو یا اپنے جو کابل کے اندر انہوں نے حکومت لا بٹھائی تھی، اس کو انہوں نے اسلحہ نہیں دینا ہے۔ لیکن اس طرف سے یہ اسلحی امداد وہ سنٹرل ایشیا کے ممالک سے بھی، سوویت یونین کی طرف سے بھی جاری رہا، ہندوستان بھی اس کی مدد کر رہا تھا، اور اسی طرح ایران بھی
بہت سارے حوالوں سے وہ شمال کی قوتوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے. اس وجہ سے وہ جنیوا معاہدہ, جبکہ اس میں انتقال اقتدار کے بغیر, پہلے تو اس میں یہ ایک خامی تھی کہ وہ روسی افواج کو جانے دیا گیا تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انتقال اقتدار ہو, افغانوں کے درمیان ایک روڈ میپ ہو, ان کے ایک فارمولہ طے ہو اقتدار کا, پھر وہ جائیں تاکہ افغان پھر امن سے رہتے ہیں اور یہ خطہ پھر اسلحہ سے بھی پاک ہوتا, اور اس خطے کے اندر پھر انارکی, اس خطے کے اندر طوائف الملوکی اس کے آثار باقی نہ رہتے. یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا, افغان آپس میں لڑ پڑے, چونکہ شمال کی قوتیں کابل کے اندر آ گئی تھی اور انہیں ان بڑے ممالک کی طرف سے ان کو مکمل تعاون تھا, جبکہ امریکہ نے اسلحہ کی بندش کر دی, مجاہدین کے کو اسلحہ پہنچانے کا عمل اس نے روک دیا تھا. تو یہ ایک گمبھیر ایک صورتحال بن گئی. تو انہی صورتحال میں سے پھر طالبان کی تحریک اٹھی, اور طالبان نے جو بڑا ایک کام کیا اور نمایاں کام کیا جسے عالمی برادری تسلیم بھی کرتی ہے, وہ یہ کہ انہوں نے پورے افغانستان کے اندر امن قائم کیا, اور اس کے اندر داخلی طور پہ طالبان نے اپنے ملک کو تقسیم ہونے سے بچایا. چونکہ جب گورباچوف کے بعد جب نیا روسی صدر آیا تو کل کے وہ افغانستان کی سیاست میں اس نے مداخلت کی, اور یہاں تک اجازت دی کہ شمال کے اندر جو 8 صوبے یا علاقے تھے ان کو یہ اختیار بھی دے دیا تھا کہ آپ اپنے طور پہ اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے آپ سنٹرل ایشیا کے ممالک سے, دنیا کے دوسرے ممالک سے ثقافتی تجارتی تعلقات آپ جاری رکھ سکتے ہیں. یعنی یہ تقسیم کی طرف ایک راستہ تھا. پھر اس افغانستان کے اندر ہزارستان, اسلامی جمہوریہ ہزارستان کی باتیں بھی اٹھی. اسی دوران افغانستان کے اندر افغان نام تبدیل کرنے, خراسان نام رکھنے کی باتیں بھی شروع ہو گئی تھی. تو یہ ایک پورے ایک صورتحال ایک ایسی بن گئی تھی کہ اس میں پھر یعنی دور دور تک امن کے وہ آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے. تو اسی دوران طالبان کی تحریک اٹھی اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا, امن قائم کر کے دکھایا. اور پھر ایک مغالطہ یا ایک غلط فہمی جو طالبان کے حوالے سے ہیں کہ یہ انتہا پسند ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے, میرے خیال سے اس وقت بھی امریکہ کو چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ سفارتی روابط رکھتے تاکہ وفود آتے وفود جاتے. اس طرح طالبان عالمی سیاست سے بھی آشنا ہو جاتے, وہ عالمی تجارت سے بھی آشنا ہو جاتے, اور پھر جو خدشات ان کے ہیں کہ آپ نے القاعدہ کو پالا ہے فلانا فلانا, جس طرح کہ آج کے ان معاہدے میں ہیں کہ وہ واشنگٹن کے خلاف یا امریکہ کے خلاف استعمال, وہ تب بھی استعمال نہیں ہوتے تھے. جلال نوری صاحب, جس طرح آپ نے جو بات کی, لیکن ایک نقطہ نظر جو آئیڈیولوجی ہے ڈیموکریسی کا, ایک مغرب اور امریکہ سوچتا ہے, اور ایک طرف طالبان کا نقطہ نظر جو طرز حکمرانی ہے, تو کیا یہ ڈفرینس نہیں آئے گا, اتنا تضاد نہیں آئے گا نظریاتی طور پر جو ہم ڈیموکریسی کے حوالے سے ایک نظر رکھتے ہیں, مطلب ایک سوچ رکھتے ہیں, تو اس نظریے کو آپ کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں اس کی تو یقیناً ڈیموکریسی کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے. ایک معروف جو ہم ایک جمہوری نظام دیکھتے ہیں دنیا کے اندر نمبر 1, اور پھر اگر ہم اسلامی نقطۂ نظر سے بھی دیکھ لیں تو اس میں بھی ایک خالص ایک جماعتی اور ایک مذہبی طبقے کی حکمرانی کا کوئی کنسپٹ موجود نہیں ہے. نہ خود طالبان اس کے قائل تھے. اول یہ بات سمجھنے کی کہ جن دنوں طالبان آ گئے تھے وہ افغانستان کے اندر انتشار کا دور تھا, کمانڈرز تھے, ہر ضلع میں حکومتیں قائم تھی, ہر صوبے میں حکومتیں قائم تھی, کسی کی جان و مال محفوظ نہیں ہے, کوئی مرکزیت نہیں ہے. ربانی تو خود کہتا تھا کہ میں صبغت اللہ مجریدی کے میں صدر ہوں, لیکن اس کی صبغت اللہ مجریدی کے اختیار میں کچھ نہیں تھا. ربانی خود کو صدر کہتے تھے, اس کے اختیار میں کچھ نہیں تھا. اس کی ساری چابیاں شاہ مسعود کے ہاتھ میں تھی, یا بعض جماعتوں کے اس پہ اثر انداز تھی, شمال کی گلجم ملیشیا فلانا فلانا, یہ ساری ہوئی. دوسری بات, اس وقت جو ایک معاہدہ سائن ہوا ہے, اس معاہدے کے اندر بھی طالبان نے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا ہے کہ مستقبل کے افغانستان میں حکومت طالبان کے پاس ہوگی. کیونکہ جیسے آپ نے اپنے ابتدائیہ میں یہ بات رکھی تھی کہ بین الافغان مذاکرات ہوں گے, اس بین الافغان مذاکرات کے نتیجے میں پھر ایک خد و خال طے ہوں گے کہ ایک حکومتی ایک فارمولہ پیش کیا جائے گا. پھر اگر اس کے لیے اگر بنیادی طور پر میں یہ اپنے قبل از وقت یہ اپلائی کروں, پھر اگر آئین کے اندر کچھ تبدیلیاں کرنی ہوگی, پھر اس کے بعد وہ میرے خیال سے غالب گمان یہ پھر انتخابات ہوں گے. پھر جو بھی جماعت انتخابات میں جیتی ہے اس کو اقتدار حوالے کیا جائے گا. اچھا, فیوچر آپ ابھی کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اگر یہ جو 4 جو
نکات ہیں اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے. آپ افغانستان کا فیوچر کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ماضی تو بہت اس کا بالکل انتہائی جنگ زدہ، جو سب سے زیادہ اس خطے میں متاثر ہوا افغانستان ہی ہوا ہے. تو آپ اس کا فیوچر جمہوری حوالے سے کس طرح دیکھ رہے ہیں، سیاسی حوالے سے کس طرح دیکھ رہے ہیں، معاشی حوالے سے مستقبل افغانستان کا کیسا ہوگا، اور پاکستان اور پورے اس ریجن میں اس کے کیا اثرات پڑیں گے؟ دیکھیں، میں ایک شاندار اور ایک روشن افغانستان دیکھ رہا ہوں آئندہ کے دنوں میں. میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ اس میں جیسے طالبان نے بھی دوحہ مذاکرات کے اندر یہ کہی تھی کہ عالمی دنیا ہمیں تنہا نہ چھوڑے، بالخصوص امریکہ ہمیں تنہا نہ چھوڑے. ہمارے ملک کے بنانے میں، ہماری معیشت کو سنوارنے میں، ہمارے ملک کے اندر انفراسٹرکچر کی تعمیر میں اس میں اپنا رول ادا کرے. اور یہ دنیا کے ہر ملک کا یہی فرض ہے کہ وہ کرے، بالخصوص ایران، پاکستان، سنٹرل ایشیا کی ممالک، روس کی میں بات کروں گا، چائنا کی میں بات کروں گا، کہ ان پہ تو میں کہتا ہوں بہت زیادہ ان پہ یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے کہ اب وہ اس ملک کو بنائیں، تاکہ اس ملک میں جب ایک خیر کی صبح روشن ہوگی، ایک نیا دن نمودار ہوگا، تو اس کے بعد خطے چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو، چاہے ایران کے اندر ہو، چاہے سنٹرل ایشیا ہو، چاہے روس ہو، چاہے چائنا ہو، اس پوری ریجن کے اندر خوشحالی آئے گی. میرے خیال سے تجارت میں اضافہ ہوگا اس کے اندر. اور پھر ایک بات میں اس میں ایک اور بھی اس میں یہ اضافہ کروں کہ چونکہ افغانستان کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو ایک مخصوص ایک طرز فکر، ایک سیاسی اپروچ ہے نئی دلی کی، تو اس میں اب خود نئی دلی کو یہ سوچنا چاہیے کہ مزید وہ ایک پروکسی کی سیاست وہاں پہ نہ کرے اور افغانستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے دیں. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ طالبان کی آئندہ کی کوئی حکومت بنے گی، وہ اس کے مفادات کے خلاف وہ حکومت جائے گی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ حکومت کسی کے مفادات کے خلاف نہیں جائے گی، بلکہ طالبان تو اپنی حکومت میں بھی کسی کے خلاف اس طرح کا کوئی رویہ یا نقطہ نظر نہیں رکھتے تھے کہ وہ کسی کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے یا اس کے مفاد کے خلاف جائیں. بہت شکریہ جلال نورزئی صاحب، جو سینئر تجزیہ کار ہے اور افغانستان کے حوالے سے اور اس خطے کے حوالے سے گہری گرفت رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنا تجزیہ بھی پیش کیا. جس طرح جلال نورزئی صاحب کی بات کو میں آگے لے جاتا ہوں کہ اس وقت اگر ایک بار پھر اسے افغانستان کو اگر عالمی طاقتوں نے یا کچھ ممالک نے اسے پروکسی کا حصہ نہ بنایا تو یقیناً افغانستان کا مستقبل تابناک تو ہوگا ہی، لیکن پورے ریجن میں جو ہے ایک معاشی انقلاب اور سیاسی استحکام آئے گا.